بین الاقوامی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کونسل خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جس کا مقصد عالمی برادری پر واضح کرنا تھا کہ بھارت نے کشمیریوں کی مرضی کے خلاف ان کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تفصیل فرینکفرٹ سے ہمارے نمائندے شبیر احمد کھوکھر سے۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ کئی ہفتوں سے بھارتی فوجیوں کے کشمیری عوام پر مظالم کے خلاف بھارتی کونسل خانہ فرینکفرٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے کشمیری اور پاکستانی پرچم، کتبے اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ ہم بے شک یورپ میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ مظاہرین نے کشمیریوں کی آزادی کے حق میں اور بھارتی تسلط کے خلاف نعرے لگائے۔ حق ہمارا، تمہیں دینی پڑے گی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری رہنماؤں رحمت اللہ خان، حاجی افتخار الدین ارشد، چودھری محمد شفیق فاروق اور دوسرے مقررین نے کہا کہ بھارتی افواج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ نہتے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں اور معصوم بچوں کو مسلسل قتل کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے مظلوم کشمیریوں کی پکار کو نہیں سنا جا رہا۔ ہندوستان دے ہندو کرتکان حاکموں، اسی اپنی جنگ آزادی دی لڑائی انتلے سواساں تک لڑتے رہاں گے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ بھارتی مذہبی اور جنونی انتہا پسندی کا راستہ ترک کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دے۔ انڈین گورنمنٹ کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا جو حق دیا جائے۔ I feel very sad about it to be in the situation, but you are the one who could make the movement, who could make the action. So please be motivated and please fight against it. انشاءاللہ ایک دن یہ ظلم کی داستان جو ہے وہ ختم ہوگی اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ مظاہرے کا مقصد عالمی برادری پر واضح کرنا تھا کہ بھارت نے ان کی مرضی کے خلاف جموں اور کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ انہیں ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ پاکستان نے میونخ میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام دکھ کی اس گھڑی میں جرمن حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان اس افسوسناک واقعے پر جرمن عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔